اللہ رب العزت سے صلاح لے لے، اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرو بشرطیے کہ وہ کام جائز ہو، حلال ہو، حرام کام نہ ہو۔ حرام کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ حلال کام ہے، جائز کام ہے، کرے نہ کرے اس میں اللہ کی مدد چاہتا ہے، اس میں خیر چاہتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عمل بتایا ہے کہ آدمی استخارہ کر لے، اس کی برکت سے اس عمل میں خیر ہو جائے گی اور اس کی صحیح رہنمائی ہو جائے گی۔ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالی سے صلاح لے لے، اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی سے صلاح نہ لینا، استخارہ نہ کرنا بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے صلاح نہ لینا، استخارہ نہ کرنا بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں بچے کی شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے تو استخارہ کیے بغیر نہ کرے، انشاءاللہ کبھی اپنے کیے پر پشیمان نہ ہوگا۔ استخارہ اللہ سے یوں کہہ رہا، اے اللہ اس کام میں خیر ہے تو اس کو آپ میرے لیے مقدر فرما دیں، اور اس میں اگر خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے پھیر دے اور وہ کام مجھ سے دور کر دے۔ اب یہ استخارہ کرتے کرتے ایسی شکلیں بن گئی کہ وہ کام ہو گیا، بظاہر اس کے آخر میں نتیجہ وہ یوں نہیں نکلا جیسے یہ چاہ رہا تھا، نتیجہ یوں نہ نکلا جیسے یہ چاہ رہا تھا۔ تو ایمان والے کے لیے اس کے لیے بھی تسلی ہے، میں نے اللہ سے خیر مانگی تھی اور خیر مانگ کر یہ میں نے کام کیا تھا، بظاہر نتیجہ میری طبیعت اور میری منشا کے مطابق نہیں، لیکن مجھے کیا پتا اللہ نے خیر کیا رکھی ہے، اللہ نے خیر کیا رکھی ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور بڑی خیر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور بہت بڑی خیر کی صورت دینا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ جو شکل مجھے نظر آ رہی ہے اس کے اندر بھی خیر چھپی ہو، میری وہاں تک رسائی نہ ہو، تو یہ چیز آدمی کے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے۔ چونکہ میں نے تو خیر مانگی ہے، میں نے یہ تو نہیں مانگی کہ یہ کام ویسا ہو جائے جیسے میں چاہوں، خیر مانگی ہے نا میاں، میں نے یہ تو نہیں مانگا کہ جیسے کام میں چاہ رہا ہوں ویسے ہو جائے، خیر مانگی اے اللہ جو تیرے علم میں خیر ہے، جب تیرے علم میں خیر ہے، میرے علم کی وہاں رسائی نہیں، میری سمجھ بوجھ کی وہاں رسائی نہیں، تیرے علم میں جہاں خیر ہے مجھے تو وہ چاہیے، اور نتیجہ وہ نہیں آیا جو یہ چاہ رہا تھا، تو گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، بس مومن کے لیے یہ تسلی کی بات ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ کہانی ٹوٹ رہی ہے، چاہے منصوبہ بندی ناکام ہوئی ہے، چاہے نتیجہ غلط آیا ہے، لیکن اللہ سے میں نے استخارہ کیا ہے، خیر مانگی ہے، بس اس میں خیر ہی ہے۔ اس میں حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے بھروسے بھی کام کرے نا، پھر اس کے بعد کوئی نتیجہ ہے تو یوں نہ کرے اگر ایسا کر لیتا، اگر کہہ دیا نا تو شیطان کا راستہ کھل گیا، اور اس نے اس کے دل میں ایک بے چینی، ایک مایوسی اور ایک پریشانی ڈال دی، اور ہمیشہ جب بھی وہ بات یاد اگر ایسا کر لیتا۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اس سے خیر مانگی ہے، نتیجہ کچھ بھی آئے میرا ایمان ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، میرا ایمان ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، آج نظر آئے نہ آئے
کل وہ خیر کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. دنیا میں وہ شکل نظر آئے نہ آئے، کل اللہ پتہ نہیں کتنی بڑی خیر کی شکل میرے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہے استخارہ کی حقیقت. یہ نہ سمجھنا کہ جیسے میں نتیجہ چاہ رہا ہوں ویسے ہو جائے. خیر مانگی بھائی، اللہم انی استقدر لا استقدر، اے اللہ میں اس سے تو آپ کے جو کام ہے اور جو یہ معاملہ ہے میں اس میں خیر مانگتا ہوں، دنیا کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے. فقدر ہو لی، بس آپ اس کو میرے لیے مقدر کر دیں اور اس میں میرے لیے برکت دے دیں، تو انشاءاللہ اس میں پشیمانی نہ ہوگی. استخارہ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد خوب دل لگا کر دعا پڑھے اور اول آخر میں حمد و ثنا اور درود شریف پڑھے. عام معمول کے مطابق جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے ویسی نفل پڑھے، اور نفل کے بعد اللہ کے نبی کی یہ مسنون دعا ہے اور اس دعا سے پہلے اور بعد اللہ کی تعریف، درود شریف اور پھر اس دعا کو پڑھے. اچھا بھائی، ہر آدمی دوسروں سے استخارہ کرانے کا معمول بنا رہا ہے. نہ استخارہ خود کرنا چاہیے، استخارہ خود کرنا چاہیے. سنت یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند اسی کو فرمایا. پھر آدمی کہتا ہے ہم گناہ گار ہیں، کیا ہوگا اس سے، ہمارے استخارے سے کیا ہوگا. تو یہی تو اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ اللہ ہم تو ویسے ہی بڑے کمزور ہیں، تو بڑا کریم ہے، تو اسے صلاح لے رہے ہیں، مدد فرما. یہی چیز تو اللہ کو پسند ہے. تو استخارہ خود کرنا چاہیے. تو وہ دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرت. ایسے بڑھیا الفاظ ہیں، سبحان اللہ. اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں جو آپ کے علم میں خیر ہے، جو آپ کے علم میں خیر ہے. میں جسے خیر سمجھ رہا ہوں ضروری نہیں کہ اس میں خیر ہو، میں تو آپ کے علم کی بنیاد پر خیر چاہ رہا ہوں. اچھا، جب اللہ کے بھروسے پہ خیر چاہ رہا ہے پھر نتیجہ خلاف آ رہا ہے، پھر پریشانی کیوں؟ خیر اللہ کے علم کے مطابق مانگیے نا. تو اللہ میں آپ کے علم پر بھروسہ کر کے خیر چاہ رہا ہوں اور آپ کی قدرت کی بنیاد پر خیر چاہ رہا ہوں اور آپ کے فضل سے میں خیر چاہ رہا ہوں. میں نہیں طاقت رکھتا اور مجھے قدرت نہیں ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں اور آپ تو ویسے ہی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وانت علام الغیوب. اے اللہ، اگر اس کام میں جب یہ کام کا لفظ آئے نا، ان کا نہ ھذا الامر، یہ کام، تو پھر اپنی وہ بات ذہن میں رکھے، اپنی وہ بات ذہن میں رکھے. اے اللہ، اس کام میں اگر خیر ہے میرے لیے، میرے دین کے لحاظ سے، اب اندازہ لگائے، اے اللہ اس کام میں اگر خیر ہے میرے دین کے لحاظ سے. پہلا لفظ یہ ہے حدیث میں، میرے دین کے لحاظ سے. اس لیے کہ دنیا، معاش، ان سب سے بڑی چیز اس کا دین ہے. دین خراب ہو جائے، دنیا کا نفع مل جائے، مسلمان کا لیے کوئی خیر نہیں ہے. اور بظاہر دنیا کی کہانی بگڑ جائے اور آخرت سنور جائے، مسلمان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. دنیا بن جائے آخرت خراب ہو جائے، مسلمان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. اس میں مسلمان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. تو دیکھیے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائے. فرمایا اے اللہ اس کام میں اگر خیر ہے میرے دین کے لحاظ سے، میرے معاش کے لحاظ سے اور میرے آخرت کے لحاظ سے اور میری دنیا کے لحاظ سے، تو اس کو آپ میرے لیے مقدر فرما دیں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیں، اس میں آپ میرے لیے برکت دے دیں. اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں اس کام میں میرے لیے بہتری نہیں ہے، برائی ہے، نقصان ہے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، آج کے لحاظ سے، فاصرف عنی، اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور خیر کی طرف مجھے لے جا. جہاں بھی وہ خیر ہو، جہاں بھی وہ خیر ہو مجھے بس وہاں لے جا، مجھے ادھر متوجہ کر دے اور پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. یعنی آدمی یہ سوچے تو صحیح پہلے استخارے میں کیا کہہ رہا ہے اللہ سے. دنیا کے لحاظ، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے. ہاں
کس انداز سے مانگ رہا. خود ہی کہہ رہا ہے اللہ دین کے لحاظ سے، اور سامنے کا نقشہ ایسا بنا رہا ہے جس میں صرف دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کہانی خراب ہو گئی. پھر کہتے میں نے اس سے خرابی کیا تھا، ایسا کیوں ہو گیا؟ تو خوب مانگے اللہ سے، اور انشاءاللہ اس سے پشیمانی نہیں ہوتی، اور پھر یقین کرے جو بھی نتیجہ ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اور بہتر ہے کہ اس کو اہتمام سے کرے. ہر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو، دل کا خلجان تردد نہ جائے تو دوسرے دن بھی ایسا کرے. اسی طرح 7 دن تک ایسا کرتا رہے. انشاءاللہ ضرور کسی کام کی اچھائی یا خود بخود اللہ رب العزت اس کے مطابق شکلیں بنا دیں گے، یا کسی قدر کوئی بھی شکل سے دل میں اطمینان پیدا کر دیں گے. استخارے کے لیے خواب کا دکھائی دینا ضروری نہیں، لیکن کبھی خواب دیکھنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے، کام میں اطمینان ہو جاتا ہے، کسی چیز کی طرف آدمی متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن خواب کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. موافق نہ ہونے کی صورت میں خواب میں اسے 2 کام کرنے سے روک دیا جائے تو یہ خواب میں 2 کام نہ ہونا کوئی دکھا دے. یعنی کوئی بھی ایسی صورت کہ خواب سے بھی بس اوقات تسلی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں. اگر کوئی نیک کام کرنا ہو، مثلا فرض ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، اب یہ استخارہ کر رہا ہے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، حج کروں نہ کروں، ارے میاں وہ تو فرض ہے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑی استخارہ ہوتا ہے. ہاں تو ایسے ہی کا استخارہ کر رہا ہے حرام کاموں کے لیے، کروں نہ کروں، ارے یہ حرام ہے، اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے. تو فرمایا کوئی نیک کام کرنا فرض ہے، حج کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں نہ جاؤں. ہاں یہ استخارہ کر سکتا ہے کہ جلدی جاؤں یا ذرا دیر سے جاؤں، کتنے دن کے لیے جاؤں. ہاں یہ استخارہ کر سکتا ہے، کون لوگ ساتھ لے جانا مناسب ہے، یہ استخارہ کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ کروں یا نہ کروں. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ معاملہ آدمی اللہ کے سپرد جب کرتا ہے اور پھر پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اس میں اللہ خیر کر دیتے ہیں. استخارہ کرنے اور نہ کرنے کے آثار میں جو فرق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ استخارہ اگر مؤثر ہوا تو اس کے بعد دل میں ایسی چیز نہیں آئے گی کہ ایسا کیوں نہیں کیا، یوں کر لیتا، ایسا کر لیتا. یہ بات کہ ہمیشہ کے افسوس سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اللہ رب العزت بھائی اس کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی ہمیں یہ دعا بڑے اہتمام سے سکھایا کرتے تھے، اور ہماری زندگی کا معمول ہوتا تھا کہ اللہ سے مشورہ لینا، اللہ سے صلاح لینا. 2 رکعت ہے، کوئی کام ہے 2 رکعت پڑھ لی، جو کام ہے 2 رکعتیں پڑھ لی. اور ایک مختصر سے دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی. اللہ خیر کو میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے پسند فرما دے. اللہم اغفر لی واغفر لی. یہ تو اتنا تھا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، جب کوئی شخص مجھ سے مشورہ بھی کرنے آتا اور کسی معاملے میں رائے لینے آتا تو میں 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا. اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہ اچھی بات میرے دل میں ڈال دے تاکہ میں اس کی رہنمائی کر سکوں. ہاں تو ہر چیز میں اپنے اللہ سے مشورہ کر لینا، صلاح لے لینا، تو اس سے زندگی میں بڑی برکتیں آتی ہیں، کاموں میں بڑی خیر آ جایا کرتی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ